إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. آج کا پروگرام اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا، اور الحمدللہ ان چند دنوں میں بچوں نے اپنی عمر کے مطابق بہترین سیکھا. اللہ تعالیٰ مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میری آج کی گفتگو سب سے پہلے اس کا مخاطب میں خود ہوں، اس کے بعد وہ والدین اور وہ میرے بھائی بزرگ جو صاحب اولاد ہیں اور آنے والے وقت میں اللہ احکم الحاکمین کی رحمت اور فضل سے اس دائرے میں داخل ہونے والے ہیں. دو چیزیں عام طور پر ہم سنتے ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. ایک لحاظ سے تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں اور بولا بھی اسی طرح جاتا ہے تعلیم و تربیت، لیکن اس کے اندر کچھ خاص فرق بھی ہے، اور ہم نے وہ فرق اس مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم میں سے بیشتر لوگ ان دونوں چیزوں کو ایک سمجھ بیٹھے ہیں. تعلیم اور تربیت کو ایک سمجھ بیٹھے ہیں. اس میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ تعلیم نام ہے ان معلومات کا جو کوئی بھی انسان دنیا میں آنے کے بعد جب اس عمر میں پہنچتا ہے کہ کوئی چیز سیکھ سکے، پڑھ سکے، کسی استاد سے سن کر اس کو یاد کر سکے، ان معلومات کا نام تعلیم ہے. جبکہ تربیت کا دائرہ اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے. تربیت کا دائرہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب کوئی بچہ دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں ہے. اس وقت تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے تعلیم کے حوالے سے ہماری کوششیں بہت زیادہ ہیں. ہم انتخاب کرتے ہیں ایسے سکولوں کا جہاں بھاری فیسیں ہوں، جہاں بہت زیادہ پروٹوکول ہو، جہاں یہ سمجھا جائے کہ یہاں بچے کی تعلیم اچھی ہوگی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اتنے بہترین سکول جس کو ہم نے سمجھا ہے آیا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے یا نہیں ہے. بیشتر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ
تعلیم کے نام پر بڑے اسکولوں میں بچوں کو داخل کرواتے ہیں وہ تربیت سے بالکل فارغ ہوتے ہیں، بلکہ تربیت کو ایسا بگاڑتے ہیں کہ ایسے اسکولوں میں بچہ پڑھنے کے بعد اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے، مغربی تہذیب کا دل دادا ہو جاتا ہے، مساجد سے دور ہو جاتا ہے، اہل علم سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مساجد کے ساتھ منسلک لوگ ہیں نعوذ باللہ وہ گھٹیا ہیں، کمتر ہیں۔ جس نے داڑھی رکھ لی وہ گویا کہ معاشرے کا وہ آدمی ہے جسے نعوذ باللہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ بچہ جس کو ہم نے تعلیم کے نام پہ بھیجا ہے وہ تعلیم دینے کی آڑ میں ہمارے آنے والی نسل کی تربیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم اپنی بالکل ظاہری نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ حکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ ہر آنے والی جو نسل ہے وہ پہلے کی نائب ہے۔ ایک نسل گزر گئی، ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے نائب بن گئے۔ اب ہماری آنے والی اولاد ہماری نائب بن جائے گی، ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کیف تعملون، تم کیا عمل کرتے ہیں۔ اس عمل کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے پیچھے اپنی اولاد کو کیسا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آیا ہماری اولاد بہترین کاروباری بن گئی، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا یہ بہترین انسان بھی بنے ہیں یا نہیں بنے، اس کو بنانے میں ہمارا کتنا کردار ہے، میرا کتنا کردار ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں۔ اور ہر ماں باپ اس بات کو سوچے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نائب بنیں، اس کے بعد ہماری اولادیں ہماری نائب بنیں گی۔ لننظر کیف تعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون کیسا عمل کرتا ہے۔ یہ جو نیابت ہے یہ سلسلہ جاری ہی جاری ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہاں بھی خلیفے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمیشگی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، ایک نسل چلی جاتی ہے دوسری اس کی نائب بن جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کیسی ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں انسان کو فوت ہونے کے بعد بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنی رہتی ہیں۔ علم ينتفع به، علم کسی کو سکھا دیا اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، علم سکھانے والے کو فوت ہونے کے بعد بھی اجر و ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ۔ اور تیسری ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے جائیں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے۔ یہ ہے تربیت۔ اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر تینوں چیزیں ایک چیز میں شامل کرنی ہوں تو وہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد کو تعلیم دیں، علم سکھائیں، نیک اولاد کی تربیت کریں، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ لہذا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس فریضے کو معمولی نہیں سمجھنا، اور صرف اس کی تعلیم پہ زور نہیں دینا بلکہ اس کی تربیت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کسی اپنے بچے کو بہترین تعلیم دلوا کر اعلیٰ ڈگریاں اس کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھما دینا، بھاری فیسیں دے دینا، کیا یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے؟ جہنم سے بچاؤ جو ہے قو انفسکم، اب کر لیا گیا جو تعلیم تو دے دنیاوی لحاظ سے لیکن تربیت کو بگاڑ کے رکھ دے، وہ از خود جہنم کا ذریعہ ہم جو ہے وہ ہم بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بنا دیں گے۔ اس لیے تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم ان معلومات کو کہا جاتا ہے جب بچہ دنیا میں آئے، پڑھنے لکھنے سیکھنے سننے اور اس کے بعد یاد کرنے کا اہل ہو جائے، اس کو سکھائی جانے والی معلومات کا نام ہے۔ جبکہ تربیت ایک لاشعوری عمل ہے، یاد رکھیے گا، تربیت ایک لاشعوری عمل ہے جو بچہ دیکھتا ہے بغیر کہے بھی سیکھتا ہے، بغیر کہے بھی سیکھتا ہے۔ اور اس کی جو اہمیت ہے ہم اس بات سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی رشتہ تلاش کرو، یعنی اب تربیت کا مرحلہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رشتہ تلاش کرو اور تمہیں ایسا رشتہ مل جائے، ایسی لڑکی مل جائے، یا ایسی لڑکی کے لیے ایسا بہترین لڑکا مل جائے، ممن ترضون خلقہ ممن ترضون دینہ و خلقہ، جس کا دین اچھا، جس کا اخلاق اچھا، فزوجوا، ایسا رشتہ مل جائے تو غنیمت سمجھو، اور پھر دنیا کو نہ دیکھو، اخلاق اور دین اچھا ہے تو یہ بہترین انتخاب ہوگا۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا رشتہ ٹھکرا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر کسی ایسے رشتے کا انتخاب کر لیا جو دنیاوی لحاظ سے بڑا سٹیٹس ہے، اس کا ڈگریاں بھی اعلیٰ ہے، سب کچھ مال و دولت بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، لیکن نہ دین ہے نہ اخلاق ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اس رشتے سے فتنے پھیلیں گے اور ایسا فساد برپا ہوگا جو ان تک محدود نہیں رہے گا، پھر بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، بہت سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کی ولادت سے پہلے ماں کا انتخاب ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، نکاح کرتے وقت 4 چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے، پھر حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، آخر میں ہے والدینہا، دین کو دیکھتے ہیں۔ یہ معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ لوگوں کا انتخاب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مال، یاد رکھیے۔ وہ شکل و صورت بھول جاتے ہیں، خاندان بھول جاتے ہیں، بس مال ہو، مال ہو اس کو سب سے پہلے، پھر حسب و نسب ہے کہ یہ بتا سکیں کہ ہمارا رشتہ فلاں گھرانے سے ہوا۔ تیسرے نمبر پر خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، چوتھے نمبر پر دین۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں دین کا رشتہ جو ہے وہ ملتا ہے تو فاظفر بذات الدین، اس رشتے کا انتخاب کرنا۔ پہلے 3 صفات جو ہے ان پہ جو حاوی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ دین ہے، اخلاق ہے، تربیت ہے۔ یہ انتخاب بھی کیا ہے؟ بچے کی ولادت سے پہلے ہے۔ اللہ سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے
اولاد عطا فرما جو میری وارث بنے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، مجھے اولاد عطا فرما جو ہماری وارث بنے، آل یعقوب کی وارث بنے۔ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ بچہ ایسا عطا فرمانا جو لوگوں میں پسندیدہ بن جائے، لوگ اس بچے کو پسند کریں۔ تو کون سا بچہ؟ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پہلے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ایسا بچہ عطا کرنا جو پسندیدہ ہو، اور یقین جانیے پسندیدہ وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، تربیت اچھی۔ اکثر و بیشتر تعلیم نہیں بھی ہوتی، کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو تعلیم کیا سکول بھی کبھی نہیں گئے، لیکن اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے، تربیت اتنی اچھی ہوتی ہے، خاندانی روایات اچھی ہوتی ہیں، جو ہر بڑے کا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈگریاں نہ بھی ہوں تب بھی وہ بہترین تربیت کے مالک بن سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں۔ وہ سفر اس وقت کے لمبے سفر ہوتے تھے، کبھی چکر لگ گیا سالوں بعد۔ وہاں پہنچے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ بہو جنہیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والا جو ہے وہ ابراہیم ہے علیہ السلام، اسماعیل کا والد ہے، کہا وہ تو کسی کام کی غرض سے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں، تمہارے گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ تو بہو کہنے لگی کہ گھر کے حالات بہت برے ہیں، فقر و فاقے ہیں، دیگر جو بھی شکایات کے انبار لگا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے اور کہنے لگے جب اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ پھر کبھی موقع آیا، پھر گئے، اتفاق سے پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے۔ باپ جب اسماعیل واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ پیغام دیا ہے، کہا وہ میرا باپ تھا، اس نے کہا ہے کہ تجھے میں طلاق دے دوں۔ پھر کبھی گئے، پھر واسطہ، پھر اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر پوچھا بہو سے جو نئی آ چکی تھی، تو وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے حالات بہت اچھے ہیں، حالات بڑے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گھرانہ کون سا تھا؟ نبی کا گھرانہ تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ اس میں مال و دولت کی کوئی فراوانی نہیں تھی، اس میں مال و دولت کے اور نعمتوں کے ڈھیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے حالات بہت اچھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور کہنے لگے کہ آئیں تو کہہ دینا اب چوکھٹ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ انتخاب جو ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بیوی کا انتخاب پہلے لازم ہے۔ شکر گزار بیوی ہوگی، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اولاد اچھی تربیت لے گی۔ اگر کوئی ایسی ماں ہو ہر وقت ناشکری، کبھی اپنے شوہر کی، کبھی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ناشکری، تو وہ بچے تربیت لے کے کیا کریں گے؟ ایسی تربیت لے کر ناشکری اولاد جو ہے وہ معاشرے کے اندر جب جائے گی تو کیا اس کے نقصانات ہوں گے۔ یہ تو تربیت کے حوالے سے وہ پہلو ہے جو بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور نوجوان جو بچے ہیں وہ بھی بعض اوقات جلد بازی کرتے ہیں، خود ہی کوئی رشتہ تلاش کر لیا۔ جو پہلے لوگ بزرگ تھے وہ رشتوں کی تلاش میں بڑا اہتمام کرتے تھے، خاندان کو، نسب کو، ان کے کردار کو دیکھا کرتے تھے۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آنے والی جو بہو ہے وہ اس گھر کی نسل کی محافظ ہے. آنے والی بہو اس گھر کے نسل کی محافظ ہے. اس نسل کی حفاظت اگر اچھے طریقے سے کر کے پروان چڑھائے گی وہ بہترین انسان بنیں گے، وہ صدقہ جاریہ بنیں گے. لیکن اگر اس نے اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی زبان، اپنے معاملات اچھے نہ ہوئے تو پھر جو آنے والی اولاد ہے الامان والحفیظ. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے. اب بچے کوئی ایسا انتخاب کر لیا، اللہ احکم الحاکمین، اچھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اچھے ان کو نصیب کرے، اور اللہ احکم الحاکمین ان کے لیے نیک صالح بیوی عطا کرے، اور آنے والی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ میاں بیوی کا گھر کے اندر اپنا کردار، یہ بچوں کی تعلیم میں بڑا بنیادی، بچوں کی تربیت میں بڑا بنیادی معاملہ رکھتا ہے. اگر دونوں کا زندگی گھر کے اندر جو گزرنے والی ہے وہ اچھی گزرتی ہے، یقین جانیں وہ اولاد جو ماں باپ کے اچھے اور بہترین کا کردار کو دیکھتی ہے، معاملات کو دیکھتی ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے، عزت کرتی ہے، احترام سے بلاتی ہے، اولاد یہ باتیں سنتی رہتی ہے. اگر بچوں میں کوئی کمی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی نقص ہو تو دونوں مل کے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو اولاد کو بہترین تربیت کا موقع ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور آپ نے اپنی مثال دے کر فرمایا انا خیر لأہلی، لوگوں میں اپنے گھر کے لیے اچھا ہوں. اچھائی سے کیا مراد ہے؟ اچھائی سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں عزت کا، احترام کا، محبت کا رشتہ ہو، ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کرے، گالی گلوچ کرے یا بیوی بدتمیزی کرے. ایسا بہترین رشتہ تو ہوتا ہے لیکن بہترین ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. پھر بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں میرا باپ آپس میں کس طرح لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کس طرح بد اخلاقیاں کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غیر جو ہے نا اخلاقی رویہ اختیار کرتے ہیں، لازماً بچوں کی تربیت بگڑ جاتی ہے. اب بچوں کو سکھایا نہیں جا رہا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، تربیت لاشعوری عمل ہے. بچوں کو باپ سمجھا نہیں رہا، ماں سمجھا نہیں رہی، لیکن روز کے یہ حالات دیکھتے دیکھتے بچہ جو تربیت لے گا لاشعوری اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی. اس لیے دونوں کا آپس میں جو رویہ ہے، جو آپس کا معاملہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر اچھا ہوگا تو انشاءاللہ بچے بہترین تربیت لے کے آگے جو ہے وہ معاشرے میں جائیں گے. اور ایک بچے کو اچھی تربیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اور دوسرا ان کو اچھا ادب سکھاؤ. ایک باپ ہے وہ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر اتنا ڈانٹتا ہے، اتنا مارتا ہے، بچے باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. باپ اپنے بچے کو دوسروں کے سامنے بے عزت کرتا ہے. گلی میں مل جائے تو وہاں مارنا شروع کر دیا، دوستوں میں بیٹھا ہوا ہو تب اس کے ساتھ باپ نے سختی کا رویہ اختیار کیا. بچہ جب تھوڑا سا شعور میں پہنچتا ہے تو بچہ سب سے پہلے باپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا باپ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو. عزت دینے سے مراد یہی ہے اچھے الفاظ سے اس کو پکارو، جو اس کا نام
اچھا رکھا گیا ہے اس اچھے نام کے ساتھ پکارو۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو بڑے اچھے انداز میں پکارتے ہیں۔ ایک ہمارا دوست، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، دکان میں کام کر رہا تھا، اس کے بیٹے کا نام مبین تھا۔ ایک دفعہ آواز دی مبین، وہ اپنے کام میں لگا، آواز نہیں سنی، 2 دفعہ، تیسری دفعہ کہتا ہے چودھری مبین صاحب۔ اب وہ فوراً کہتا ہے جی۔ اگر کوئی اچھی اخلاق تربیت نہ ہو تو وہ تو پڑ جائے گا اس کو کہ میں کب سے بلا رہا ہوں تم سنتے نہیں ہو۔ شیخ برادری میں نے ایک بات دیکھی ہے، جب ان کا بچہ آئے تو اس کو او شیخ صاحب، او شیخ صاحب۔ اب بچے کے ذہن میں 2 باتیں، ایک تو بچے کو عزت مل رہی ہے، دوسرا اس کو یہ بھی منتقل کیا جا رہا ہے تو شیخ ہے تو انہیں آگے جا کے کاروباری بننا ہے۔ یہ تربیت لاشعوری عمل ہے۔ اگر اولاد کی عزت کریں گے تو یقیناً یہ اولاد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گی۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، ان کو ادب اچھا سکھاؤ۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی جتنی بھی مال و دولت دے لیں، جتنے تحفے تحائف دے لیں، سب سے بہترین جو ماں باپ کی طرف سے تحفہ ہے وہ بہترین ادب ہے، بہترین تربیت ہے، بہترین تربیت ہے۔ اس لیے ہم زیادہ زور دیتے ہیں ان چیزوں پر جو دنیا میں رہ جانی ہے، لیکن اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں ایک ظلم کی بات یہ بھی ہے کہ ہم ایک اچھے سکول میں بچے کو داخل کروا سکے، اچھے سے مراد میری یہ ہے کہ مہنگا سکول جس میں فیسیں بھاری ہوں، معاشرے میں اس کا نام یہ ہو کہ فلاں سکول جو ہے وہاں تو داخلے نہیں ملتا، ہم پھر بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تعلیم بھی ان کا ذمہ، تربیت بھی ان کا ذمہ۔ یہ بات ہماری غلطی ہے، یہ ہم درست نہیں سوچتے، بلکہ وہاں اگر بچہ تعلیم لیتا ہے تو گھر کی تعلیم جو ہے وہ بچہ روزانہ ہر وقت اس سے جو ہے وہ گزرتا ہے، اور لاشعوری طور پر یہ چیزیں اس کے ذہن میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلے شوہر سے بیٹا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں تو وہ بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ سوتیلا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ بٹھایا ہے، کھانا کھانے لگے، بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنا ہاتھ اس برتن میں کبھی ادھر سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ بہترین انداز میں سکھائی گئی بات بچے کی تربیت کے اوپر اتنی اثر انداز ہوئی، وہ بچہ کہتا ہے فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد میں کھانے کا یہی طریقہ اختیار کیا میں نے۔ یہ ہے تربیت، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ گھر میں ماں باپ کو، بالخصوص اس کے اندر باپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے، کوئی کمی کوتاہی ہو ان کو یاد دلائے، ان کو سمجھائے، ان کو بتائے۔ ایک اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو غلطی ہوگی باپ اصلاح کرے گا، اور ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے تربیت کے لحاظ سے، میری بات یاد رکھیے گا،
کہ بچہ جتنا باپ کے قریب ہوتا ہے، ماں باپ میں اور اولاد میں، اتنا اعتماد بڑھتا ہے۔ بیٹا بڑا ہوا، بیٹا باپ سے دور رہنا شروع ہو گیا، یہ نقصان دہ ہے۔ بچہ کئی معاملات ایسے کرتا ہے جو اس کے لیے اچھے نہیں ہیں، باپ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر باپ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ باپ اور بیٹے میں جو قربت ہے وہ بڑھے گی، قریب آئیں گے۔ باپ اس سے اپنے بیٹے سے معاملات کو ڈسکس کرے، اس سے معاملات کو جو ہے وہ گفتگو کرے۔ بیٹے کو یہ پتہ ہو کہ سب سے بڑا اگر میرا مخلص ہے تو میرا باپ ہے، میری ماں ہے۔ دوستوں کے اوپر اعتماد نہ کریں، بلکہ اپنے ماں باپ کے اوپر اعتماد کریں۔ اور یہ لاشعوری عمل ہے۔ باپ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا، 1 دن 2 دن 4 دن روٹین بن جائے۔ بچے آواز دے کے آؤ بھی بچوں کھانا کھاؤ، بچے مل بیٹھ کر کھائیں گے باپ کے ساتھ، اس سے اعتماد بڑھے گا۔ اسی طرح تربیت کا جو گھر کی تربیت ہے، جس کا لاشعوری ایک انداز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز ادا کرو تو پھر گھر کے لیے بھی کچھ حصہ نفل نماز کا بچا لیا کرو۔ نفل کا کچھ حصہ، کچھ نفل نماز گھر کے لیے بچا لیا کرو، گھر میں پڑھا کرو۔ کیا ہوگا؟ برکت کا سبب بنے گا۔ گھر میں نماز پڑھیں گے، خیر برکت کا باعث بنے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ باپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو وہ بچے جو ابھی مسجد میں بھی نہیں جاتے، وہ گھر میں باپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نماز کا طریقہ آٹومیٹک ان کو آنا شروع ہو جائے گا، نماز سے مانوسیت ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، فرمایا سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرو، تمہارے لیے خیر و برکت، تمہارے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ باپ اس بات کو دیکھے، بچہ گھر میں داخل ہوا، اس نے سلام کیا یا نہیں کیا، بڑے پیار کے ساتھ اس کو کہیں کہ بیٹا واپس جاؤ، جا کے سلام کر کے آؤ۔ آہستہ آہستہ یہ تربیت کا حصہ بن جائے گا۔ اور تربیت کا ایک اور انداز، بلکہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک ہے تربیت کو سنوارنا، دوسرا ہے تربیت کو بگاڑنا۔ اس بات سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ جب ہم گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ باپ یا ماں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کریں گے، باپ گالی گلوچ کرتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، بیٹے وہ سیکھ جائیں گے۔ اور بعض اوقات کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باقاعدہ بچوں کو سکھاتے بھی ہیں کہ یہ گالی نکالو فلاں کو، بڑے ہو کے پھر وہی گالیاں نکالتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گالی میں کس کو نکال رہا ہوں، چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ کیا ہے۔ گھر میں اچھی زبان کا استعمال کریں، برکت اور خیر کی دعا کریں، اس سے اولاد کے تربیت پہ اثر پڑے گا۔ دوسری چیز، مساجد جو کہ دین کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک بہترین مرکز ہے۔ بچہ مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، دینی معاملات کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، 2 4 منٹ 5 منٹ کی ایک حدیث سن لی، بچے کے کان میں یہ الفاظ پڑے، بچے کے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ بچوں کو مساجد کے بارے میں اچھے الفاظ سے یاد کیا کریں، مساجد کا تذکرہ اچھے انداز میں کریں، اہل مساجد کا تذکرہ اچھے انداز میں کریں۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر مساجد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اہل مساجد جو دیندار طبقہ ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی اولادیں دین سے متنفر ہو جاتی ہیں، بے دینی کی طرف چلی جاتی ہیں، مساجد کے قریب نہیں آتی،
ہم اپنے بچوں کی تربیت کو بہتر بنانے کے لیے اس بات پر بھی کنٹرول کریں کہ گھر میں کبھی بھی مساجد کے خلاف بات نہ کریں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، کوئی دنیا دار طبقہ کوئی گناہ کرے گا، کوئی جرم کرے گا، اس کو نہیں اچھالیں گے، دبانے کی کوشش کریں گے۔ مساجد میں کوئی معمولی سا بھی واقعہ ہو جائے، کوئی جوتا چوری ہو جائے، کوئی ٹوٹی بھی اتار کے لے جائے، جبکہ وہ نمازی تو نہیں اس طرح کرتی، تب بھی اس کو اچھال دیا جائے گا۔ مساجد کے دیندار طبقے کے بارے میں کوئی بات ہو تو اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پڑھیں گے، چند افراد ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ایسی حرکت نازیبا بد اخلاقی والی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اللہ سب بچوں کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر مسجد کے خلاف، مسجد کے ساتھ متعلقین کے خلاف، مدارس کے خلاف اگر باتیں کریں گے تو یقین جانیے آنے والی جو نسل ہے وہ بے دینی کی طرف چلی جائے گی، مساجد سے دور ہو جائے گی، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ گھر میں اپنی گفتگو پر کنٹرول اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ اپناتے ہیں۔ آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بچوں کی تربیت کو سنوارنے اور بگاڑنے میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں سے ایک یہ ہے، گھر میں اپنے عزیز و اقارب کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا کریں۔ مجھے اپنے بھائی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اپنی بہن سے اختلاف ہو سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں جو زبان سے الفاظ ادا کروں اچھا کروں، دعائیہ کلمات کے ساتھ کروں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ خیر کرے ان کی، اچھے الفاظ بولوں۔ لیکن گھر کے اندر جب ماں اور باپ اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف زہر اگلیں گے تو پھر بچہ جو ہے وہ رشتہ داریوں کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ امر جس کا قرآن میں بار بار حکم دیا گیا، حدیث میں بار بار حکم دیا گیا، واصل الارحام، صلہ رحمی کرو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس رشتہ داریوں کو توڑیں گے بچے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کو اپنے چچا کا، اپنے خالوں کا، پھوپھیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یا ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کرتے۔ اس کے اندر کردار کن کا ہے؟ وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی آپس میں مکمل ہم آہنگی ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر گھرانے میں، ہر خاندان میں، برادریوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن اپنی نسلوں کو یہ زہر منتقل کر کے نہ جائیے، بلکہ محبتیں ڈال کے جائیے، ان کو سکھائیے کہ یہ رشتہ دار ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب نامے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تعلم الانساب، نسب نامے یاد کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، رشتوں کی پہچان کرواؤ۔ رشتوں کی پہچان ہوگی تو تمہاری آنے والی نسلیں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے ان کو تو پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ اتنا دور نہ جا کے بسیں کہ ہمارے پاس کو آ ہی نہ سکے۔ میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دو بڑے اہم موضوع ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، لیکن تعلیم کا مرحلہ بچے کے دنیا میں آنے اور سمجھ بوجھ کے بعد شروع ہوتا ہے،
جبکہ تربیت کا مرحلہ اس سے کہیں پہلے ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے معاملے میں ہم دوسروں پر انحصار کر سکتے ہیں، تربیت کے معاملے میں بالکل کسی طرح بھی لاپرواہی برتنا یہ ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ تربیت لاشعوری عمل ہے۔ بچے ہماری عادات، حرکات، اعمال، معاملات کو، گفتگو کو دیکھ کر وہی اپنے اندر منتقل کرتے ہیں۔ لہذا اپنے عادات کو اچھا کرنا، اپنی گفتگو کو بہتر بنانا اور اپنے معاملات کے اوپر کنٹرول کرنا، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت اچھی ہو، ان کی عادات اچھے ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔